الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم بھائیو، جیسا کہ گزشتہ جمعہ آپ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات اور آپ کی سیرت، جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ ہر دنیا کے اندر جتنے اللہ والے آئے ہیں ان کے پیچھے ضرور ایک نیک خاتون کا ہاتھ ہوتا ہے، نیک لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اس لیے جن جن گھروں کے اندر اللہ کے نیک دوست پیدا ہوئے ان کے گھروں کا ماحول مکمل طور پر سنت کے طور پر رہتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت ان کے گھرانوں کے اندر ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کر وہ زندگی گزارتے تھے۔ اسی بنیاد پر ان کے گھروں کے اندر ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں جو پوری دنیا کے لیے ایک آئیڈیل بنتے ہیں، پوری دنیا والے ان سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، صرف محبت کا غلط استعمال، نہ ان کے گھروں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوتی ہے، نہ اللہ والوں کے گھرانوں کی طرح ان کا گھر ہوتا ہے، بلکہ غیر مسلموں کے گھروں کی طرح ان کے گھر ہوتے ہیں، یہود و نصارہ کی طرح ان کے گھر ہوتے ہیں۔ پھر زبان سے تو یہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے والے۔ محبت کا انداز یہ ہوتا ہے کہ آدمی جب اس محبت کرنے والے کو دیکھتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ واقعتاً محبت کرتا ہے یا جھوٹی محبت کا دعویٰ کرتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر یہ فرماتے ہیں کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ بے شک اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں نہ ان کو کوئی خوف ہوگا، نہ وہ غم میں مبتلا ہوں گے۔ یعنی دنیا کے اندر بھی ان کے دلوں کے اندر دنیا کی لذتیں، دنیا کی خواہشات، یہ اس سے دور ہوتے ہیں۔ محض ان کا مقصد ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر آ کر اللہ کے قریب ہو جائیں اور وہ اللہ کی قربت کے لیے پوری زندگی جد و جہد میں لگ جاتے ہیں۔
اور جب ان کا انتقال ہوتا ہے، جب ان کے انتقال کے بعد وہاں آخرت کے انعامات اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دینا شروع کرتے ہیں، تو سمجھو کہ وہاں بھی نہ ان کا خوف ہوگا، نہ کسی سے غم ہوگا، بلکہ بڑے عیش کی زندگی آخرت میں گزاریں گے۔ اسی لیے بہت سارے لوگ دنیا کے اندر جو عیش کی زندگی گزارتے ہیں، دنیا کے لذتوں اور شہوتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور دنیا کے پیچھے بھاگ کر اپنے رب کو بھول جاتے ہیں، اپنے رب کے احکامات کو بھول جاتے ہیں۔ دنیا کے اندر تو تھوڑی دیر کے لیے وہ آرام پالیں گے، راحت اٹھا لیں گے، لیکن آخرت میں ان کے لیے سراسر زحمت ہوگی، تکلیف ہوگی، مصیبت ہوگی۔ اسی لیے ان لوگوں نے یہ بات کو اچھی طرح سمجھ لیا کہ دنیا کے اندر تھوڑی مشقت برداشت کر لیں، آخرت میں لامحدود زندگی کے لیے وہ ایسے آرام میں چلے جاتے ہیں، ایسے عیش میں چلے جاتے ہیں جن کا اللہ نے قرآن مجید کے اندر تذکرہ فرمایا۔ اچھا، اللہ والوں کی کیا نشانی ہے کہ انہوں اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں؟ تو اس میں عمومی طور پر آج کل کے لوگوں کے دل و دماغ میں یہ بات پائی جاتی ہے، جس کے یہاں کرامت زیادہ ہو وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، جس کے یہاں کشف ہو وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ سراسر غلط بات ہے۔ اللہ کے ولی کی نشانی اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا۔ ہمارے دل و دماغ کے اندر یہ جو بات پائی جاتی ہے کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کے پاس کرامات زیادہ ہو، جس کے پاس کشف زیادہ ہو، یہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ حالانکہ قرآن مجید اس کے خلاف بات کر رہا ہے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ کے دوست کون ہیں؟ جو ایمان لائے اللہ پر۔ کیسا ایمان؟ جس میں رائی کے دانے کے برابر بھی شرک نہ ہو، کفر نہ ہو، مکمل طور پر توحید پرست، ایک اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے کبھی نہ ہاتھ پھیلاتے ہوں، ہر چیز اللہ سے مانگنے والے، ہر چیز پر اللہ پر بھروسہ کرنے والے، اللہ ہی سے سچی محبت کرنے والے، اللہ کے تمام احکامات پر چلنے والے، عمل کرنے والے، یہ ایمان والے۔ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور پرہیزگاری کی زندگی گزارنے والے، تقوی اختیار کرنے والے، حلال اور حرام کی تمیز کر کے زندگی گزارنے والے، اللہ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے اس حلال کو اپنانے والے، جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے ان چیزوں کو چھوڑ دینے والے، یہ اللہ کے ولی اور دوست ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اسی لیے کہتے ہیں کہ میں ہر بار یہی کہتا ہوں فلاں جگہ چلے جاؤ تمہارا کام ہوتا، کام بنانے والا اللہ ہے، روزی دینے والا اللہ ہے، موت دینے والا اللہ ہے، زندگی دینے والا اللہ ہے، بیماری سے شفا دینے والا اللہ ہے۔ اگر اللہ نہ ہوتے تو پھر یہ دنیا کا نظام کیسے چلتا؟ ایک ہی اللہ ہے جو سارے نظام کو چلاتے ہیں۔ کس کی کیا ضرورت ہے، کس کی کیا حاجت ہے، کون مشکل میں ہے، کس کو مشکل سے نجات دینا ہے، کس کو مصیبت سے باہر کرنا ہے، یہ سب اللہ کے اختیار میں۔ کس کو خوشی دینا ہے، کس کو نفع دینا ہے، کس کو نقصان دینا ہے، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، مصیبت اور خوشی کا مالک اللہ ہے۔ جو بندے اللہ کے فرما بردار بن جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دنیا بھی بناتے ہیں، آخرت بھی بناتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ کے دوست وہ ہوتے ہیں جو ایمان لاتے ہوں، ان کی زندگی میں شرک نہ ہو، وہ مکمل طور پر موحد ہو اور ایک اللہ پر توحید اور ایک اللہ پر توکل رکھتے ہوں، تو سمجھو کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، اور وہ متقی بھی ہوں، پرہیزگار ہوں، تقوی اختیار کرنے والے، یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ اگر اولیاء اللہ کی صفت اللہ یہاں بیان کرتا کہ دیکھو جن اولیاء اللہ کے پاس کرامت ہو وہ اللہ کے ولی ہیں، یہ بولتا اللہ تبارک و تعالی، یہ نہیں بولا۔ اللہ والوں کی صفت کیا ہے؟ ایمان اور تقوی۔ جو آدمی کے پاس ویسا ایمان ویسا تقوی ہو، سمجھو کہ وہ اللہ کا ولی ہے۔ تو بہرحال میرے بھائیو، تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بھی انہی اولیاء اللہ میں سے تھے جنہوں نے
अपनी जिंदगी को अल्लाह के मोहब्बत में फना कर दिए, जिन्होंने अपनी जिंदगी को पूरी दुनिया की जिंदगी अल्लाह को राजी करने में गुजार दिए और लोगों के लिए एक आइडियल बनकर गए कि अगर तकवे की जिंदगी गुजारना हो, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह की जिंदगी को उठाकर पढ़ लें तो समझ में आएगा कि आजकल लोग उनके नाम पर जो 11वीं करते हैं, उनके नाम पर तरह तरह की बिदअत और खुराफात करते हैं, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह की जिंदगी से राई के दाने के बराबर भी इसका ताल्लुक नहीं है। तो बहरहाल गुज़िश्ता जुमा आप लोग सुन रहे थे कि दो नेक आदमी, एक उनके वालिद अबू सालिह मूसा रहमतुल्लाहि अलैह और उनकी वालिदा उम्मुल खैर जिनका लक़ब है और फातिमा उनका नाम है, अमतुल जब्बार उनकी कुनियत है। तो समझो कि उम्मुल खैर उनकी कुनियत है, अमतुल जब्बार उनका लक़ब है। तो हज़रत फातिमा रहमतुल्लाहि अलैहा इनके बतन से पैदा हुए हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह 470 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से रुखसत होने के बाद 460 साल के बाद हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह यानी जीलान के अंदर, जो ईरान के अंदर था, ईरान का एक गांव था जीलान, उस गांव के अंदर हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह पैदा हुए। एक सेब के वाक़ये में कि जिस वाक़ये की वजह से जो बड़े मियाँ थे, बुजुर्ग थे, उन्होंने भी अल्लाह वाले हज़रत अब्दुल्लाह सौमई रहमतुल्लाह अलैह इस बच्चे की परहेजगारी को देखकर, इस नौजवान की परहेजगारी को देखकर अपनी बच्ची का रिश्ता दे दिया। और यही नहीं, बाज तारीख लिखने वाले ये तारीख भी लिखते हैं, एक मर्तबा उनके ससुर अब्दुल्लाह सौमई रहमतुल्लाह अलैह बाग के अंदर दाखिल हुए और अबू सालिह मूसा से फरमाया कि कोई एक मीठा सेब तोड़ कर लाओ। तो हज़रत अबू सालिह मूसा रहमतुल्लाहि अलैह सेब तोड़कर लाए तो उन्होंने सेब को खाया तो फीका निकला। तो अब्दुल्लाह सौमई रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया कि भाई इतने दिन से तुम बाग में काम कर रहे हो, कौन सा मीठा सेब है, कौन सा फीका सेब है, मालूम नहीं क्या तुमना? तो हज़रत शेख अबू सालिह मूसा रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया, एक सेब खाकर यहां मैं यानी बाग में माली का काम कर रहा हूं, मजदूरी का काम कर रहा हूं, उसका यह नहीं चुकाया, फिर अलग से मैं आपके बाग में सेब कैसे खाऊंगा? आपकी इजाजत के बगैर मैं कैसे सेब तोड़कर खाऊंगा? तो इतनी अमानतदारी, इतनी दियानतदारी कि बाग में रहते हुए काम कर रहे हैं, कभी जुर्रत नहीं हुई कि सेब तोड़कर खाएं। तो अंदाजा लगाओ कि जब ऐसे लोग होते हैं तो उनके पेट से कैसे बच्चे पैदा होते हैं? नेक बच्चे पैदा होते हैं जो पूरी दुनिया के अंदर नाम रोशन करते हैं। हम तो अच्छा बनना नहीं चाहते, नेक बनना नहीं चाहते और चाहते हैं कि मेरे बेटे अल्लाह के वली बन जाए। कहां से होता है? तो माँ बाप जब अल्लाह के नेक बंदे बनेंगे, खुद नेक बनेंगे, तो औलाद भी वैसे माँ बाप के पीछे पीछे चलेगी। माँ बाप अगर गद्दार रहे, दीन के बागी रहे, अल्लाह के बागी रहे, अल्लाह के साथ बेवफाई करे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बेवफाई करे, तो चलने वाली औलाद भी वैसे ही रहेगी जैसे माँ बाप जिस रास्ते पर चलते हैं उसी रास्ते पर। तो बहरहाल मेरे भाइयों, हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह रमज़ान की पहली तारीख को पैदा हुए और हजरत की करामात में से करामत ये भी लिखी गई है कि मां इतनी परहेजगार कि कभी अपने चेहरे को गैर महरम को नहीं दिखाया, कभी किसी गैर महरम से बात नहीं की, कभी अपनी आंख गैर महरम की तरफ उठाकर नहीं देखी, न कोई गैर महरम आदमी उनकी वालिदा की तरफ कभी नजर उठाकर देखा। इतनी पाकबाज। तो समझो कि मां भी नेक अल्लाह की वलिया है और बाप भी नेक अल्लाह के वली हैं।
اور پیدا ہونے والا بچہ بھی آگے جو زندگی آئے گی تو سمجھو کہ وہ پوری دنیا ان کو جانتی ہے، پوری دنیا ان سے محبت کرتی ہے. تو اسی لیے بولتے ہیں اپنا کردار صحیح بناؤ، اپنے اخلاق صحیح بناؤ، تقوی کی زندگی گزارو، اچھی زندگی گزارو تو ہمارا گھرانہ بھی اچھا بنے گا، نیک بنے گا. اگر ہم نے غلط زندگی گزار کر خواب دیکھ رہے تھے ہمارے گھر کے اندر شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہو جائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میرے بھائیوں، پہلی رمضان کی تاریخ کو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، اور ان کی کرامات میں یہ لکھتے ہیں کہ دن بھر ماں کا دودھ نہیں پیتے تھے. جب سے روزے کا وقت شروع ہوتا ہے صبح صادق سے لے کر اب تقریباً 5:02 پر صبح صادق ہے، فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، تو اس وقت سے لے کر شام میں 5:50 تک یا 40:07 تک یہ دن بھر ماں کا دودھ نہیں پیتے تھے. ایک مہینہ ایسا بھوکے رہتے تھے، جب شام ہو جاتی تو دودھ پیا کرتے تھے. تو ایک سال ایسا ہوا کہ ابر ہونے کی وجہ سے چاند نظر نہیں آیا، تو لوگوں میں شک مبتلا ہو گیا کہ بھئی کہیں آج کل کے جیسا واٹس ایپ کی خبر نہیں، آج کل کے جیسا میڈیا نہیں. اس زمانے کے اندر کوئی آ کر گھوڑے پر سوار ہو کر جاتا اور پوچھتا کہ بھئی تمہارے گاؤں کے اندر چاند نظر آیا کیا؟ اس طرح تحقیق کرنا پڑتا تھا. لیکن اس زمانے کے اندر یعنی کچھ بھی فیسلٹی نہیں ہے، تو لوگ پریشان ہو گئے کہ آج چاند رات ہے، پتہ نہیں ابر کی وجہ سے چاند نظر آیا کہ نہیں نظر آیا. تو دوسرے دن لوگ حضرت فاطمہ رحمت اللہ علیہ جو ان کی والدہ ہیں، عورتیں آئیں پوچھنے کے لیے کہ ماں صاحب آپ کا بچہ آج دودھ پیا ہے کہ نہیں پیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آج بچہ دودھ نہیں پیا ہے، اس لیے میں بھی روزہ ہوں. رمضان کی پہلی تاریخ کا روزہ ہے. اب یہ شک میں نہیں ہونا کہ رمضان کی پہلی تاریخ کچھ پیدا ہوئے پہلی تاریخ کے بارے میں، یہ دوسرے سال 2 سال تک دودھ پلا سکتے ہیں جی بچے کو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 2.5 سال تک دودھ پلا سکتے ہیں. تو یہ واقعہ شاید دوسرے سال کا واقعہ ہو جس میں بچہ اپنے ماں کا دودھ پیتا ہو. تو ان کی والدہ نے کہا کہ آج میرا بچہ دودھ نہیں پیا ہے، تو اس لیے میں نے سمجھی کہ آج رمضان کی پہلی تاریخ ہوگی تو میں نے روزہ رکھ لیا. تو اس کے بعد سے جیلان کے اندر یہ مشہور ہو گئے کہ یہ ایک ایسا بچہ ہے جو دن میں روزہ رکھتا ہے، دن میں ماں کا دودھ نہیں پیتا، بلکہ شام ہوتی ماں کا دودھ پیتا ہے، بچہ بھی روزہ رہتا ہے. اب یہ کیسا حضرت یہ سب صحیح ہے کیا غلط ہے کیا بولے تو کتابیں بولتے ہیں ہمیں کیا بھی جا کو دیکھیں نا حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے زندگی کے اندر تاریخ لکھنے والے تاریخ میں آ کر کیا ہے لکھتے ہیں کتابوں کے اندر، یہ تاریخ کے واقعات آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. اس میں بسا اوقات لوگوں کو کیا شبہ ہوتا ہے، جو دن کا دماغ ٹیڑھا ہوتا ہے، یہ سب صحابہ کے ساتھ نہیں ہوا نا، یہ سب نبی کے ساتھ نہیں ہونا، ان کو کہیں کو ہوا. بھئی بہت سارے حالات ایسے ہیں جو صحابہ کے ساتھ نہیں ہوئے، ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں. بہت سارے اس زمانے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خط لکھتے تھے، کسی کو کیا پیغام پہنچانا ہے تو خط پہنچانے والا تقریباً 1 مہینہ 1.5 مہینہ کا سفر کر کے خط پہنچاتا تھا. آپ کے زمانے میں خالی فون پر ایک بات بول ڈالے تو ختم، میسج کر ڈالے تو 1 سیکنڈ میں پہنچ جاتا ہے. تو اب آپ کے زمانے کے اعتبار سے جو ٹیکنالوجی ہے، آپ کے زمانے کے اعتبار سے جو حالات ہیں، اگر یہی حالات پچھلے زمانے میں لوگوں کو بولتے ایسا ہونے والا ہے تو لوگ مانتے تھے. تو اس لیے میرے بھائیوں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا تعلق ہے. کرامات دیکھیے، معجزہ ہوتا ہے، کرامات ہوتے ہیں، وہ اللہ سے تعلق ہے، کسی انسان کا اس کے اندر دخل نہیں ہوتا ہے. معجزہ جو اللہ کے نبیوں کو ہوتا ہے، اللہ کے نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معجزہ دیتے ہیں. کب؟ انہوں جب چاہتے ہیں جب نہیں، اللہ جب چاہتے ہیں جب معجزے عطا فرماتے ہیں. اسی طرح بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو کرامات دیتے ہیں. کب؟ جب یہ چاہتے ہیں جب نہیں، جب اللہ چاہتے ہیں جب کرامات ملتی ہے. اور اس لیے میں نے شروع میں کہہ دیا جس کے پاس کرامات ہو وہی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے، جس کے پاس کرامات نہ ہو اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. یہ غلط بات ہے. اللہ کے ولی کی 2 نشانیاں ہیں کہ ایمان اور تقوی.
وہ پکا مومن ہوتا ہے، اس کے زندگی کے اندر کبھی شرک نہیں ہوتا، وہ پکا متقی آدمی ہوتا ہے، تقوی والا آدمی ہوتا ہے، پرہیزگار آدمی ہوتا ہے، تو سمجھو کہ وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ تو بہرحال میرے بھائیو، اس طرح حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی شروع ہوئی بچپن ہی سے، اور ان کی زندگی شروع میں کہاں تعلیم حاصل کیے کتابوں کے اندر موجود نہیں ہے۔ البتہ ان کی عمر جب 18 سال کی ہوئی، تقریباً 480 پر 8 ہجری میں، یہ علم حاصل کرنے کے لیے ارادہ کیے، اپنی والدہ سے کہا کہ میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ وہ زمانے میں جو پوری دنیا کی یونیورسٹی جو تھی، پوری دنیا سے لوگ آ کر علم جو حاصل کرتے تھے، وہ بغداد تھا۔ آج کہاں جاتے ہیں؟ سو آکسفورڈ کہتے، وہاں کہتے، یہاں کہتے، سب یونیورسٹیاں دنیا کا علم حاصل کرنے کے لیے دنیا کے پیچھے پڑھ کر لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ لیکن وہ زمانے میں علم جو حاصل کیا جاتا تھا وہ قرآن کا علم ہوتا تھا، حدیث کا علم ہوتا تھا، فقہ کا علم ہوتا تھا، تصوف اور سلوک کا علم ہوتا تھا۔ تو اسے حاصل کرنے کے لیے پوری دنیا کا جو مرکز تھا وہ بغداد شہر تھا، اور بغداد شہر کے اندر بڑے بڑے اللہ والے موجود تھے اس زمانے کے اندر۔ تو ہر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب کچھ مہینے کے بعد یا کچھ سال کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ سر کے اوپر باپ کا سایہ ختم، ماں کی پرورش ہو رہی ہے۔ دیکھو آج کسی کے باپ کا سایہ ختم ہو جائے تو سمجھو کہ اس عورت کو منحوس سمجھا جاتا ہے، خاص طور پر وہ لوگ جن کے گھروں کے اندر بدعت ہے۔ وہ لوگ کون تو بھی بیوہ عورت ان کے گھر کے سامنے سے گزر گئی، ایو کیا ہو جاتا کہ آج پھر 11 کرتے سنو۔ تو میرے بھائیو، جن کی 11ویں وہ لوگ کر رہے ہیں ان کے گھر یتیمی کا گھر ہے، بیوائی کا گھر ہے۔ ان کے والد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد بچپن ہی میں انتقال ہو گئے ان کے، اور زندگی یتیمی میں گزر رہی ہے، ان کی والدہ بیوائی میں ان کی زندگی گزر رہی ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جھوٹے محبت کے دعوے کرنے والے لوگ ہیں جو اللہ والوں کا لیبل لگا کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ 11ویں کی فاتحہ دلالا لو بھائی، کیا فاتحہ، اٹھا کر دیکھو ان کی زندگی کیسے۔ فتوح الغیب پر کے کتاب لکھے ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، کتنی بہترین کتاب ہے، اس کے اندر ایسی چیزیں ایک بھی بتا ڈالو تمہیں جو بولتے وہی۔ غنیت الطالبین ایک کتاب لکھے ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اٹھا کر دیکھو اس کے اندر یہ جو لوگ کرتے نا، یہ چیزیں ملتی ہیں کہ اگر ملتی تو جو بولے وہی۔ تو اس لیے میرے بھائیو، اکثر اللہ والوں کی زندگیاں، جیسے کہ اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد بھی بچپن میں انتقال ہو گئے، اور ان کو پرورش کرنے والی، ان کو یعنی اتنا مرتبہ دلانے والی جو ہے وہ عورت ہے۔ انہوں نے اپنی عزت کی حفاظت کی، ان کا تعلق اللہ سے ایسا ہوا کہ بچہ آ کر کے ولی بن گیا۔ تو ہر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ بھی بڑے نیک، بڑی متقی، بڑی پرہیزگار، جنہوں نے اپنے بچے کو بنایا۔ کیسے بنایا؟ کوئی اللہ کا ولی بغیر علم حاصل کیے کہ نہیں رہا پچھلے زمانے کے اندر۔ بڑے بڑے اللہ والے آپ اٹھا کر دیکھیں، جو عالم بنے ہیں، جو مفتی بنے ہیں، جو شیخ بنے ہیں، وہ سب کے سب استاد کے پاس بیٹھ کر حاصل کرے، دین کا علم حاصل کر کر اللہ کا ولی بنے ہیں، دنیا کا علم نہیں۔ اسی لیے میرے بھائیو، اپنی بچوں کی زندگی بحال رکھنا چاہتے ہیں، اپنی بچوں کی زندگی کو سنوارنا چاہتے ہیں کہ بچوں کو دین کا علم سکھاؤ۔ اگر واقعتاً اللہ والوں سے سچی محبت ہے، اپنے گھروں کے اندر ایک ایک عالم بناؤ، ایک ایک حافظ کو تیار کرو، ایک ایک عالم کو تیار کرو، ایک ایک مفتی کو تیار کرو۔ دیکھو پھر گھر کا نظام کیسے چلے گا۔ روزی کے بارے میں مت ڈرو کہ
کہ بھائی یہ مولویاں بن کر عالمہ بن کر کہاں سے کما کر کھاتی. الحمدللہ 1400-1500 سال کے قریب ہو رہا ہے، آج تک کوئی عالم کسی کے سامنے بھیک مانگتا ہوا نہیں ملے گا. کوئی عالم، کوئی حافظ یہ اس طرح نہیں ملے گا کہ آپ کو ایک وقت کا بھوکا رہ گیا ہو، اپنے گھر والوں کو آ کر کیا ہے بھوکا مار دیا ہو، ایسا نہیں ملے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی برکت سے اس کے گھر کے اندر برکت دیتے ہیں، قرآن کی برکت سے اس کی زندگی کے اندر برکت دیتے ہیں، قرآن کی برکت سے اس کا گھر امن سے رہتا ہے. جو بندہ اللہ کا دین کا علم حاصل کرتا ہے، قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرتا ہے. اس کے برخلاف آپ اٹھا کر دیکھو آج ہندوستان کی تاریخ، 15 کروڑ نوجوان نوکریوں سے ہاتھ دھو کر بیٹھ گئے. کیسے کیسے بڑے زبردست پڑھائی پڑھنے والے، بڑی اچھی آ کر کیا ہے پوزیشن میں رہنے والے، نوکریوں سے ہاتھ دھو بیٹھے. کبھی ڈکیٹی کر، آج کل ڈکیٹی زیادہ ہو گئی، ادھر جا کر دیکھو. آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے اندر کوئی مالدار آدمی کار لے کر جاتا ہے، اسے کھوڑاتے ہیں، اسے آ کر کے اسے سارا لوٹ کر چھوڑ دیتے. یہ کون بھی نہیں، پڑھے لکھے والے لوگ چھینسو، عام لوگ نہیں. کہاں سے کھائیں گے یہ لوگ؟ تو اس لیے میرے بھائیو، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. اس لیے کہ علماء کو اس بات کا بھروسہ ہوتا ہے، حفاظ کو اس بات کا بھروسہ ہوتا ہے کہ رزق دینے والی ذات مخلوق نہیں ہے، وہ خالق ہے، وہ رازق ہے. انشاءاللہ اگلے جمعہ آپ کے سامنے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو علم کے حاصل کرنے میں جو پریشانیاں انہوں اٹھائے ہیں وہ اگلے جمعہ آپ کے سامنے تذکرہ کروں گا. البتہ جب 18 سال کی عمر ہوئی تو علم حاصل کرنے کے لیے سفر شروع کر رہے، اپنی والدہ سے اجازت لیتے ہیں کہ امی جان بغداد کے اندر میں نے سنا ہے کہ بڑے بڑے اللہ والے موجود ہیں، بڑے بڑے علماء موجود ہیں، میں ان کے پاس جا کر حدیث کا علم حاصل کروں گا، قرآن کا علم حاصل کروں گا، اور فقیہ بنوں گا، مفتی بنوں گا. تو اس وقت ماں نے کہا کہ نہیں بیٹا میں اکیلی ہوں. ایسا بول سکتی تھی ماں؟ میں اکیلی ہوں، میرے سر پر کوئی سایہ نہیں ہے، تیرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، صرف تیرے نانا حضرت عبداللہ سومائی باقی ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں. بیٹا ٹھہر جا، بعد میں اگر وقت ملے تو پڑھ لینا. اس طرح نہیں بولے، بلکہ بولے بہت خوشی کی بات ہے بیٹا، جاؤ پہلے علم حاصل کرو، پہلے علم حاصل کرو. اپنی زندگی جیسی بھی ہو گزار لیتے ہیں فاقے کے طور پر، لیکن اپنے بچوں کو بناتے ہیں بڑا عالم. ایسی مائیں گزرے ہیں اس زمانے کی. آج کل کی مائیں تو اگر فلموں میں ملوث ہیں، آج کل کی مائیں تو اگر سیریلوں میں ملوث ہیں، اور ہر گھر کے اندر اتنی بڑی بڑی ٹی ویاں، جس ٹی وی کے پیچھے پورا اب تو بارش کا وقت ہے، سب گھر والے بیٹھ کر آرام سے ٹی وی ٹائم پاس. تو میرے بھائیوں اسی لیے حالات جیسے بھی ہوں آپ کے آنکھوں کے سامنے ہیں، لیکن جب تک ہم اللہ سے رجوع نہیں کرتے، اپنے گھر کو دین کا گھر نہیں بناتے، اپنے گھر کو اللہ والوں کا گھر نہیں بناتے، تو پھر ہمیں کیا بھی کر لو، دنیا تو گزر جائے گی لیکن آخرت میں پکڑے جائیں گے. تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ سے اجازت لی تو والدہ نے بخوشی اجازت دی تھی. اجازت ہی نہیں بلکہ ان کا سامان سفر باندھ کر 40 دینار یہاں جھبے میں یعنی پھاڑ کر اسے رکھ کر سی دیا اور کہا جاؤ بیٹا جا کر علم حاصل کرو. تو وہاں ایک قافلہ تاجروں کا، بیپاریوں کا جانے والا تھا بغداد کو. اس قافلے کے اندر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ شامل ہو گئے. آگے نکلے، ایک جگہ قیام فرمایا، پھر وہاں سے بغداد شہر کے قریب ہوتے گئے تو ایک جگہ ڈاکو لوگ حملہ کر دیے. اور ڈاکو کیا ہوتا ہے؟ پہلے تلوار رکھتا ہے، کتنا پیسہ ہے نکال، کتنا سونا ہے، کتنا اشرفیہ ہیں، کتنے دینار ہیں. اب وہ تاجر تھے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ تاجر اپنے مال کو چھپانے میں کیسی تدبیریں اختیار کرائے. کوئی کہیں چھپا رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ میرے پاس 5 اشرفیہ ہی سو،
میرے پاس اتنا تھے سو، لیکن ان کو مار مار کر ان کے منہ سے سچ اگلوا رہے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ کتنا ہے بتاؤ، تو پھر ان کو سچ بولنے کے بعد ان کے مال ظاہر ہوتے ہیں۔ ایسے بہت سارے قافلے والوں پر ظلم کیا جا رہا تھا اور وہ لوگ اپنے مال کو چھپانے میں پوری کسر کر رہے تھے، اور جتنے تاجر تھے بڑے اچھے لباس میں تھے، بڑے اچھے ان کے یعنی سواریاں تھی، بڑے اچھی ہتھیاریں تھی، وہ ساری چیزیں دیکھ کر وہ سارے ڈاکوؤں کا قافلہ ان کو لوٹ لیا۔ لیکن میری طرف جب انہوں نے دیکھا، میں سیدھا سادہ لباس پہنا ہوا تھا، نہ میرے لباس سے یہ بات معلوم ہوتی تھی کہ میں کوئی بڑا خاندان والا آدمی ہوں، بڑے مالدار کے گھرانوں سے تعلق رکھتا ہوں، بلکہ سیدھا سادہ لباس تھا۔ تو ایک ڈاکو میرے پاس آیا کہ اے لڑکے تیرے پاس کوئی ہے، کچھ ہے؟ تو میں نے صاف جواب دیا 40 دینار اشرفیہ ہیں۔ اس نے کہا کہ مذاق کر رہا ہے، یہ بول کر وہاں سے نکل گیا۔ ایک اور ڈاکو آیا، پوچھا لڑکے کتنے اشرفیہ تیرے پاس موجود ہے؟ انہوں نے کہا کہ 40 دینار اشرفیہ ہیں۔ مذاق کر رہے ہو؟ کہاں ہیں؟ یہاں ہیں۔ اب جتنے تاجر تھے، بیپاری تھے، وہ سب اپنے مال کو چھپا رہے تھے، جیسا کہ آج کل ہوتا نہیں، ٹیکس والے آ گئے، سیل ٹیکس والے، جتنا حساب دکھانا چاہیے تھا اسے چھپا کر اوپری دکھا کر چھوڑا دی۔ سیل ٹیکس والوں سے بچنے کے لیے کتنا چوری کرتے ہیں، اوپری تھوڑا سا دکھاوا لے، سوچے کیا تو بھی اگر سپڑ گئے بولے تو پیچھے سے رشوت لے لو، خاموش ہو جاؤ، کیا بھی کیس گیس ڈالو نہ کو، کیا بھی فائن ڈالو نہ کو۔ تو بے ایمانی جہاں ہوتی ہے، ڈکیٹی جہاں ہوتی ہے، دھوکے بازی جہاں ہوتی ہے، اس مال کے اندر برکت ہوتی ہے۔ جب حکومت والوں نے ٹیکس کا حکم لگایا ہے تو حکومت سے غداری کرنا یہ ایمان ہے۔ اگرچہ حکومت والے اگر غداری کریں ان کو جواب دیں گے، لیکن مسلمان کو چاہیے کہ وہ ایمانداری کا معاملہ کرے، اپنی ایمان کی حفاظت کرے۔ تھوڑے سے پیسوں کے خاطر کسی کے ساتھ دھوکے بازی، صرف حکومت والوں کے ساتھ نہیں، کسٹمروں کے ساتھ بھی اگر کیا دھوکے بازی کا معاملہ کرنا، یہ انسانیت نہیں، یہ بے ایمانی ہے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، اس ڈاکو نے ڈاکوؤں کے سردار کے پاس حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو لے گیا اور کہا کہ دیکھو یہ بچہ دیکھنے میں مالدار تو نہیں لگ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ 40 دینار اشرفیہ ہیں۔ تو سردار بڑا تعجب سے دیکھنے لگا کہ بیٹا تیرے پاس کہاں ہے وہ؟ انہوں نے کہا یہاں میری ماں نے سی کر رکھا ہے۔ تو جب کرتے کو پھاڑا گیا تو 40 دینار اشرفیہ نکلے۔ تو اس کے سردار جو تھا، ڈاکوؤں کا سردار، بڑا تعجب میں پڑ گیا کہ ایک ایسی جگہ اشرفیہ موجود ہے، اگر تو چھپانا چاہتا تھا تو چھپا سکتا تھا، جیسا کہ جتنے تاجر تھے اپنے مال کو سمیٹ کر چھپا رہے تھے، تو بھی چھپا سکتا تھا، کیوں نہیں چھپایا؟ کیا وجہ ہے؟ حالانکہ اگر ہمیں تلاشی لیے تو تلاشی میں بھی نہ مل سکے، ایسی جگہ پر تھے وہ۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اسی لیے میرے بھائیو، جھوٹ ڈکیٹی یہ جو مسلمان کرتا ہے وہ مسلمان کہنے کا لائق نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کی نشانی کیا فرمایا؟ 3 نشانیاں بیان فرمائی منافقوں کی، کہ جب بولتا ہے منافق تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جاتی ہے تو اس کے خلاف کرتا ہے، یعنی دھوکہ دے دیتا ہے۔ تو اندازہ لگاؤ، چاہے بیپار میں جھوٹ بولے، چاہے کاروبار میں جھوٹ بولے، چاہے کسی بھی معاملے میں جھوٹ بولے، تو کیا یہ جھوٹ بولنا منافقوں کی نشانی ہے یا مسلمانوں کی نشانی ہے؟ مسلمانوں کی نشانی ہے تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پکے مومن ہیں، پکے مسلمان ہیں، جنہوں نے سچ بولا۔ 11واں پر 11واں کر رہا ہے، جھوٹ پر جھوٹ بولتے ہیں کہ ایسا کرنے سے ہمارا صبح پار ہو جاتا۔ ہمارے گاؤں کے اندر ایک آدمی تھا، بڑا بیپاری تھا، اور کروڑوں میں اس کا مال ایکسپورٹ ہوتا تھا، اس کی جہاز ڈوبنے سے بچ گئی، سارا مال ختم ہو سکتا تھا، نقصان ہو سکتا تھا۔ کسی نے کہا تو تقریباً 11ویں کو 4-5 سال ہو گیا، محبوب سبحانی تیرے مال کو ڈوبنے سے بچا لیے، اس لیے 11ویں کر ڈال۔
اس کے ذہن کے اندر یہ بات نہیں آئی کہ محبوب سبحانی کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، محبوب سبحانی کو رزق دینے والا اللہ ہے، محبوب سبحانی کو عالم بنانے والا اللہ ہے، محبوب سبحانی کو یعنی زندگی دینے والا اللہ ہے، محبوب سبحانی کو موت دینے والا اللہ ہے، محبوب سبحانی کی محبت پوری دنیا کے اندر ڈالنے والا، لوگوں کے دلوں میں ڈالنے والا اللہ ہے۔ تو اس آدمی کے ذہن میں عقل سے ماری گئی اور وہ اندھی محبت میں اس نے کیا کیا، ان کے نام پر 11ویں کر کے ایک طرح کی بدعت کو ایجاد کیا، اور ایک طرح کی بدعت کو یہ خوش فہمی رہا کہ محبوب سبحانی کے پر 11ویں کرنے سے سارے مشکلات حل ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں ڈاکوؤں کا معاملہ آیا، ڈاکہ ڈالنے کے لیے لوگ آئے، تو پھر یہاں شاید کہ ان کے زمانے میں 11ویں نہیں تھی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ ان سے بڑے بزرگ ہیں، ان کی 11ویں کر ڈالو تم نہ یہ مصیبت سے نجات مل جاتی، کیوں بول سکتے تھے؟ اس لیے میرے بھائیوں، مصیبت جو آتی ہے اللہ کی طرف سے آتی ہے، تو بندے کو چاہیے کہ جب مصیبت آ جائے کس سے رجوع ہو جائے؟ اللہ سے رجوع ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، صحابہ کی زندگی میں جب بھی ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی، یہ ایسے چیزیں کرتے نہیں تھے، سجدے میں ان کا سر ہوتا تھا، اللہ سے مانگنے والے ہوتے تھے کہ یا اللہ ایسی مصیبت ہم پر آ گئی ہے، یا اللہ اس مصیبت کو ختم کر دے۔ وہ ایمان بنائے جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایمان کو بنایا تھا، جن کی سچائی کی بنیاد پر قافلوں کا ڈاکو اتنا متحیر ہوا، اتنا تعجب، اتنا یعنی سوچ میں پڑ گیا کہ یہ کیسی بات ہے، یہاں تک کہ سوچ کر بولنے لگا کہ لڑکے آخر تجھے یہ سچی بات کہنے پر کیا چیز مجبور کر دی؟ اتنا سچ کہا تو نے، کیا چیز تجھے آ کر کے سچی بات کہنے پر مجبور کر دیا؟ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں جب سفر میں نکل رہا تھا تو میری ماں یہ 40 اشرفیہ یہاں پر رکھ کر سی کر کہہ رہی تھی کہ بیٹا کبھی زندگی میں جھوٹ نہ بولنا، اگر تجھے جان دینے کی نوبت بھی آ جائے جان دے دینا، لیکن جھوٹ نہیں بولنا۔ تو میں نے اپنے والدہ سے وعدہ کر کے آیا ہوں، اس لیے میں نے سچ بولا ہے، اگر آپ مجھے قتل بھی کر دیتے تب بھی یہی کہتا کہ میں سچ کہتا، میں جھوٹ نہیں بولتا۔ کہاں ہیں یہ 11ویں کرنے والے لوگ جو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کو پڑھتے؟ کبھی ان کی زندگی میں جھوٹ نہیں ہوتا، کبھی ان کی زندگی میں فراڈ نہیں ہوتا، کبھی ان کی زندگی میں شرک نہیں ہوتا، کبھی ان کی زندگی میں بدعت نہیں ہوتا، کبھی یہ لوگ کسی کے سامنے جا کر ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، کبھی کسی کے سامنے سر نہیں جھکیں گے، کبھی کسی کے سامنے منتیں نہیں مانیں گے، اس لیے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں یہ چیزیں نہیں تھی۔ اس لیے میرے بھائیوں، صرف اللہ والوں کو ماننا اور محبت کرنا کافی نہیں ہے، ان کی زندگی کو پڑھ کر اپنی زندگی بنانا یہ ضروری ہے۔ اب ڈاکو بھی کیسا تھا دیکھو، کوئی کافر آدمی ڈاکو نہیں تھا، کوئی یہودی آدمی ڈاکو نہیں تھا، کوئی یعنی کرسچین آدمی ڈاکو نہیں تھا، کوئی آگ کا پوجاری کرنے والا ڈاکو نہیں تھا، بلکہ وہ پکا مسلمان آدمی ڈاکہ ڈال رہا تھا۔ اس نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے یہ عرض کیا کہ اے نوجوان، صرف ایک ماں کے وعدے پر تو اتنا کھڑا ہے کہ تو اپنے ماں سے جو وعدہ کیا تھا اس کو نہیں توڑ رہا ہے۔ میں نے اللہ سے وعدہ کر کے آیا ہوں، ہم سب کی روح اللہ سے وعدہ کر کے آئے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام روحوں کو عالم ارواح میں جمع کیا تھا، ہماری تمہاری سب روحیں اللہ کے سامنے تھیں، اس وقت اللہ نے عہد لیا تھا ہم سے، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب ایک زبان سے ہو کر کہتے ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں، لیکن دنیا کے اندر آئے تو رب کے سامنے سجدہ کرنے کے بجائے قبروں کے سامنے سجدہ شروع کر دیے، رب کے سامنے منتیں مانگنے کے بجائے کٹوں پر جا کر منتیں مانگنا شروع کر دیے، رب کی عبادت کرنے کے بجائے غیروں کی عبادت کرنا شروع کر دیے، تو سمجھو کہ ہم نے اللہ کے ساتھ بڑی دغا بازی کی ہے، ہم نے اللہ کے عہد کو توڑا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں ذرا تھوڑی دیر غور کریں ہمیں کون ہیں، ہم مسلمان ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔
اس لیے جو مسلمان ہوتا ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا ہے، جو مسلمان ہوتا ہے وہ دغابازی نہیں کرتا ہے، جو مسلمان ہوتا ہے کسی کو دھوکہ نہیں دیتا ہے، دھوکہ بھی دیتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے تو سمجھو کہ اس کے ایمان میں شک ہے، اس کے اسلام میں شک ہے۔ سردار آنکھوں سے پانی نکال کر رونے لگا، اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا کہ میں اتنے دن مجھے اللہ کھلاتا رہا پلاتا رہا، مجھے اللہ نے زندگی دی، میں اللہ سے وعدہ کر کے آگے اللہ کے وعدے کو میں نے توڑ دیا۔ اس لیے اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے ان کی زندگیاں بدل جاتی ہے، تو وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، دھندے مارنے والے نہیں۔ کہیں سجادہ نشین ہو کر بیٹھ گئے لوگ، ان کے پیر پر اگر سجدہ کرنا شروع کر دیے تو سمجھو کہ یہ مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ سب دھکوسلے لوگ ہیں، لوگوں کو دھوکے بازی دے کر ان کے ایمان میں ڈاکہ ڈاکہ ان سے پیسہ وصول کر رہے ہیں، اور بہت لمبی پبلک ان کے پیچھے جا رہی ہے۔ اسی وقت اس ڈاکو نے ہر شیخ کے سامنے ان کے ہاتھ پر توبہ کیا، میں پچھلی زندگی جن جن لوگوں کے روپیے لوٹا تھا، سامان لوٹا تھا، میں آج اللہ کے سامنے سچی توبہ کرتا ہوں۔ اب جتنے ڈاکو تھے سب نے کہا کہ سردار آپ ڈکیٹی میں ہمارے سردار بنے، آج ہم بھی توبہ کریں گے، توبہ کرنے میں بھی آپ ہمارے سردار رہیں گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہوتے ہیں اللہ کے نیک ولی، یہ ہوتے ہیں اللہ کے نیک دوست۔ یہ باتیں ہضم ہوتے نہیں بعض لوگوں کو، کیا کہتا ہوں وہ بول رہا، سچ بول رہا ہوں، میں صحابہ کی زندگی پڑھ چکا ہوں، نبی کی زندگی پڑھ چکا ہوں، اللہ کے ولیوں کی زندگی پڑھ چکا ہوں، لیکن دیکھتا ہوں یہ جو لوگ 11ویں کے نام پر یا کسی بھی فاتحہ کے نام پر، کسی بھی اگر بدعت کے نام پر جو کام کر رہے ہیں، دیکھ کر ترس آتا ہے۔ ان لوگوں کو کس نے بگاڑ دیا؟ ان لوگوں کو کس نے حق راستے سے پھرا دیا؟ پورا قافلہ توبہ کر کے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہو لیا۔ تو اس لیے اللہ کے نیک دوست ایسے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر لوگ توبہ کرتے ہیں، جن کے ہاتھ پر لوگ مسلمان ہوتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ یہ اللہ کے نیک ولی، کتنی سال کی عمر، کوئی بڑی سال نہیں، 18 سال کے نوجوان، آج 18 سال کے نوجوانوں کی حالت جا کر دیکھو گلیوں کے اندر، کیا عیاشیوں میں مبتلا ہیں، کیسے کیسے آوارہ گردی میں مبتلا ہیں۔ سمجھو کہ پوری ڈکیٹی، پوری گنڈا گری یہ 18-17 نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے۔ ڈاکو بنا رہے ہم لوگ اپنے بچوں کو، گنڈا گری بنا رہے ہمارے اپنے بچوں کو۔ میرے بھائیوں، اسی لیے کہتے ہیں ہمارا معاشرہ سدھرنا ہے، بڑے سدھرنا ہے، بڑے اپنے گھر کو سنبھالیں، بڑے اپنے بچوں کی نگرانی کریں، بڑے اپنے بچوں کو دین کے ماحول میں لائیں۔ جب تک ہم اپنے بچوں کو، اپنے گھر کو دین کا ماحول نہیں بنائیں گے، ہمارے گھر، ہماری نسل برباد ہو جائے گی۔ تو اس لیے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ پورا قافلہ توبہ کر کے وہاں سے بغداد کی طرف روانہ ہو گیا، اور بغداد کی طرف روانہ ہونے کے لیے کس وجہ سے بغداد کی طرف روانہ ہوئے؟ علم حاصل کرنے کے لیے بغداد کی طرف روانہ ہوئے۔ بہرحال انشاءاللہ میرے بھائیوں، اسی لیے اللہ والوں کی سیرت کو پڑھیں، اللہ والا بننے کی کوشش کریں، اپنی زندگی کے اندر ان کی طرح اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کریں، ان کی سیرت پڑھ کر، ان کی تاریخ پڑھ کر اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں، تو تب ہمیں انشاءاللہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے ولیوں سے سچی محبت ہے، تو یہ دعوے میں سچے نکلیں گے، ورنہ ہمارا چہرہ اللہ کے ولیوں کے خلاف ہے، ہمارا لباس اللہ کے ولیوں کے خلاف ہے، ہمارا زندگی اللہ کے ولیوں کے خلاف ہے، پھر بولے کہ ہم اللہ کے ولیوں کو محبت کرتے ہیں، بولے تو جھوٹا ہے یہ آدمی، یہ سچا نہیں ہے، جھوٹا ہے۔ اس لیے محبت کا دعوت سیرت سے بتایا جاتا ہے کہ آدمی کی سیرت کیا ہے، آدمی کا حلیہ کیا ہے، آدمی کی زندگی کیا ہے، تو وہ زندگی بتاتی ہے کہ کتنا اللہ والوں سے محبت کرتا ہے، کتنا اللہ کے ولیوں سے محبت کرتا ہے، یہ زندگی بتاتی ہے۔ تو میرا اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ اگلے جمعہ جلد تشریف لائیں کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ بغداد کے اندر جانے کے بعد کیسے کیسے حالات ان کے پاس آئے،
कैसे कैसे उन्होंने इल्म हासिल हुआ, इल्म हासिल किया, किन किन उस्तादों के पास बैठ कर उन्होंने यानी फिक़ह का इल्म हासिल किया, हदीस का इल्म हासिल किया, कुरान का इल्म हासिल किया, फिर उसके बाद क्या बने हुए। और पूरी दुनिया के अंदर यानी ऐसी बात नहीं कि कोई आदमी किसी आदमी का तस्करा पूरी दुनिया के अंदर फैल जाए, तो उसके पीछे इनकी कितनी मेहनत होती है, कितना उन्होंने अपने आप को बनाया, कितने बुजुर्गों के सामने घुटने टेक कर उनसे अगर इल्म हासिल किया, उनसे तसव्वुफ हासिल किया, सुलूक हासिल किया, कैसे अपने आप को बनाए। तो इसके पीछे मेरे भाइयों 18 साल का नौजवान जीलान से निकला है बगदाद की तरफ, और वहां यानी किसी दुनिया और दौलत को कमाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी को संवारने के लिए और अपने आप को आलिम बनाने के लिए, हाफिज बनाने के लिए और कारी बनाने के लिए, मुफ्ती बनाने के लिए, अपने आप को सूफी और शेख बनाने के लिए निकले थे। और अल्हम्दुलिल्लाह वो बनकर आए। इंशाअल्लाह अगले जुमा आपके सामने तफसील से बात आएगी। अल्लाह से दुआ करेंगे अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल